Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، مرض یا بیماری کا لفظ طب میں ایک ایسی کیفیت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ جب کوئی جاندار کسی ایسی حالت میں مبتلا ہو جائے کہ جو معمول یعنی نارمل کی نوعیت پر نہ ہو بلکہ غیر معمولہ یا شاذی یعنی اب نارمل ہو، یعنی یہ کیفیت یا حالت معمولی کی حالت سے انحراف کی صورت ہوتی ہے جسے بیماری کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے نظام میں فساد اور انسانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں کا سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جیسے ظاہری اسباب کے اثرات ہوتے ہیں جو حواس سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نظام کائنات کی اصلاح و فساد کے کچھ باطنی اور معنوی اسباب بھی ہیں، جیسے ظاہری اسباب کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے، مثلا کوئی سخت سردی میں بچاؤ کا انتظام نہ کرے تو اسے سردی سے بخار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی ایک منفی تاثیر ہے، جب بھی وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے مہلک اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اثرات قدرت خداوندی سے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، تاہم عمومی طور پر جب جس بھی قسم کی معصیت ہوتی ہے تو اس کی مناسبت سے ابتلا ہوتا ہے۔ قرآن پاک احادیث مقدسہ میں یہ بات مختلف انداز میں اور کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور جب بدعملی فرد سے تعلق رکھتی ہے اور حد سے تجاوز کرتی ہے تو تکوینی نظام کے تحت اس ایک فرد کی بھی پکڑ ہوتی ہے اور اعلانیہ یا بہت عام ہوتی ہے، تو ابتدا میں عام ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی معبود کی طرف رجوع کریں، اس پر ایمان لائیں، توبہ استغفار کریں۔ چنانچہ بعض کے حق میں یہ ابتلا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، بعض کے حق میں رفع درجات، اور بعض جو ایمان قبول نہیں کرتے یا گناہگار رجوع نہیں کرتے ان کے حق میں غضب خداوندی کا مظہر، اور ایک ہی واقعے سے مختلف لوگوں کے حق میں مختلف نتائج سامنے آتے ہیں۔ تاہم اخروی معاملہ مصیبت میں مبتلا افراد کی نیتوں اور ان کے ذاتی اعمال کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ نیز احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا اور مومنین کے لیے رحمت اور شہادت ہے۔ چنانچہ جو مسلمان کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کے بعد وہیں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے شہید کا اجر ہے، اور شہید ہو جائے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ گویا مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دنیا تو فانی ہے، اگر وبائی امراض عام بھی ہو جائیں تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ثابت قدم رہیں، اس علاقے میں نہ نکلیں، تو یہ ایمان اور ثابت قدمی اس کے لیے شہادت کے اجر و ثواب کا باعث ہے، اگرچہ وہ اس وبا میں وفات نہ پائے۔ اور یہی وبائی امراض اگر ایمان و ثابت قدمی اور رجوع الہ اللہ کی بجائے مزید غفلت کا سبب بنے تو گویا یہ تنبیہ اور خدا کی پکڑ کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 59۔ ترجمہ: ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، وہ آفت سماوی طاعون تھا، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی یعنی نافرمانی کرتے تھے۔ بیان القرآن۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔
ترجمہ، اور تم کو اے گناہگارو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سی تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔ بین القرآن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اسی کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علامہ بیاضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، مثلاً رفع درجات، اور در حقیقت ان کے حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ مستفاد از معرف القرآن۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ ترجمہ، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ بیان القرآن۔ یعنی خشکی اور دریا میں سارے جہاں میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔ تفسیر الروح العلمانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم، نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسان کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں، جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں، اور یہی مضمون دوسری ایک آیت میں اس طرح آیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہے، یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے ہو، اور بہت سے گناہوں کو تو تم اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بعض گناہوں پر ہی گرفت ہوتی اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا، مگر ہوتا یہ کہ بہت سے گناہوں کو تو حق تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے، جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یعنی تاکہ چکھاوے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور و فکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت ہی ہے، کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں نافرمانیوں سے باز آ جائے، جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آخر آیت میں ہے، فرمایا لعلہم یرجعون۔ معرف القرآن میں ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ
वमा अस्वाबका मिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिका व अरसलनका लिन्नासी रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा। सूरतुल निसा आयत नंबर 79। तर्जुमा, ए इंसान, तुझको जो कुछ भी खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह की जानिब से है, और जो कोई बदहाली पेश आवे वो तेरे ही सबब से है, और हमने आपको तमाम लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह काफी है। बयानुल कुरान। मारफुल कुरान में है, इंसान को नेमत महज अल्लाह के फजल से मिलती है। मा असाबका मिन हसनती फामिन अल्लाह, यही हसना से मुराद नेमत है। इस आयत से इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि इंसान को जो नेमत मिलती है वो कोई इसका हक नहीं होता, बल्कि महज अल्लाह का फजल होता है। इंसान ख्वाह कितनी ही इबादत करे, इससे वो नेमत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। इसलिए इबादत की तौफीक भी तो अल्लाह ही की जानिब से है। फिर अल्लाह की नेमतें तो बेहिसाब हैं, इनको महदूद इबादत और अताअत से कैसे हासिल किया जा सकता है, खसूसन जबकि हमारी इबादत भी रब्बुल आलमीन की बादशाहत के शायान शान न हो। चुनाचे एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, यानी सिवाय अल्लाह ताला की रहमत के कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। रावी ने अर्ज किया, क्या आप भी नहीं जाएंगे? तो फरमाया, हाँ, मैं भी नहीं। मुसीबत इंसान के शामते अमाल का नतीजा है। वमा अस्वाबका मिन सय्यअति फमिन नफ्सिका, यहाँ सय्यअति से मुराद मुसीबत है। मुसीबत की तख्लीक अगरचे अल्लाह ही करता है, लेकिन इसका सबब खुद इंसान के अमाल बद होते हैं। अगर अब ये इंसान काफिर है तो इसके लिए दुनिया में जो मुसीबत पेश आती है या इसके लिए उस अजाब का एक मामूली सा नमूना होता है, और आखिरत का अजाब इससे कहीं ज्यादा है। और अगर वो मोमिन है तो इसके लिए मसाइब तकलीफ इसके गुनाहों का कफ़ारा होकर निजात आखिरत का सबब होती है। चुनाचे एक हदीस में आपने फरमाया, यानी कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो किसी मुसलमान को पहुंचे मगर वो इसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है, यहाँ तक कि कांटा जो इसके पाँव में चुभता है। हजरत अबू मूसा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे तो जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो इसके गुनाह का नतीजा होती है, और बहुत गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। मारफुल कुरान। हदीस मुबारका में है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, ए जमाते मुहाजिरीन, 5 चीजों में जब तुम मुब्तला हो जाओ तो मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ इससे कि तुम इन चीजों से मुब्तला हो। नंबर 1, पहली ये कि जब जिस कौम में फहाशी अलानिया होने लगे तो इसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो इनसे पहले लोगों में ना थी। नंबर 2, और जो कौम नापतोल में कमी करती है तो वो कहर, मुसायब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला करती जाती है। नंबर 3, और जब कोई कौम अपने अमवाल की ज़कात नहीं देती तो बारिश रोक दी जाती है, और अगर चौपाए ना हो तो इन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और इसके रसूल के अहद को तोड़ती है तो अल्लाह ताला गैरों को इन पर मुसल्लत फरमा देता है जो इस कौम में अदावत रखते हैं, फिर वो इनके अमवाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताब अल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में मर्जी की कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला इस कौम को खाना जंगी और बाहमी इख्तलाफात में मुब्तला फरमा देते हैं। सुनन इब्ने माजा। नीज जब अल्लाह ताला की तरफ से अमूमी मुसीबत आए तो दुनिया में मोमिनीन भी इसका शिकार हो जाते हैं। इसके मुख्तलिफ मकासद हैं, मसलन नंबर 1, गुनहगारों को हक की तलकीन न करने पर तंबा। नंबर 2,
ابتلا و آزمائش۔ نمبر 3 انجام کار رحمت و نعمت۔ نمبر 1 گناہگاروں کو حق کی تلقین نہ کرنے پر تنبیہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ ترجمہ، اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ بیان القرآن۔ مفتی محمد شفیع الرحمان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، ان سے پہلے آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ اس میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم اور گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب عدم کریں گے جن سے وہ گناہگار بچیں گے اور نہ بے گناہ۔ اور بے گناہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں، مگر امر بالمعروف کو ترک کر دینے کے گناہگار ہیں۔ اسی لیے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے لیے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈالنا بے انصافی اور قرآن فیصلہ۔ آیت ہے اللہ تعویرو الوزرا وزرات اخرى، اس کے خلاف ہے، کیونکہ گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ ترک عمل بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے، کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا گیا۔ امام بغوی نے شرح السنا اور معلم میں بروایت فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہے دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی نہ ہو کہ اس کو روک سکیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔ اور ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کرے۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداحنت کرنے والے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے اس گناہ سے نہیں روکتے، ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسی کہ کسی بحری جہاز کے دو طبقے ہوں اور نیچے کے طبقہ والے اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں، نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کر لیں کہ کشتی کے نچلے حصہ میں سوراخ کر کے اس سے اپنے لیے پانی حاصل کریں، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا۔ جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہ بچیں گے۔ ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا کہ اس آیت میں فتنہ سے مراد یہی گناہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ہے۔
معرف القرآن۔ نمبر 2 ابتلاء و آزمائش، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے احسب الناس ان یشرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2۔ ترجمہ، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جاوے گا۔ بیان القرآن۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنہ سے مشتق ہے جس کے معنی آزمائش کے ہیں۔ اہل ایمان خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا تھا ہوتا، پھر انجام کار فتح اور کامیابی ان کی ہوتی۔ یہ آزمائش مخالفین کبھی کفار اور فجار کی دشمنی اور ان کی طرف سے ایذاؤں کے ذریعہ ہوتی، جیسا کہ اکثر انبیاء اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کو آپ کے اصحاب کے اکثر پیش آیا ہے، جس کے بے شمار واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور کبھی یہ آزمائش امراض اور دوسری قسم کی تکلیفوں کے ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب علیہ السلام کو پیش آیا، اور بعض کے لیے یہ سب قسمیں جمع بھی کرتی جاتی ہیں۔ شان نزول اس آیت کا اگرچہ از روئے روایات وہ صحابہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے وقت کفار کے ہاتھوں ستائے گئے، مگر مراد عام ہے، ہر زمانے کے علماء و صلحاء اور اولیاء امت کے مختلف قسم کی آزمائش پیش آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ ترجمہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جایا داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم کو ہنوانسن یعنی مسلمان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ ان پر مخالفین کے سبب ایک ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب رہے کہ ان کو یہاں تک کہ جنبشیں ہوں اس زمانے کے پیغمبر تک جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے امداد موعود یعنی کب ہوگی۔ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ بیان القرآن۔ اس آیت میں بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصائب و آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو جائے گا، حالانکہ ارشادات ہیں قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطیف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کی مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ آگے اوسط اور اعلیٰ درجات ہیں، جس درجہ کی محنت و مشقت ہوگی اسی درجہ کا دخول جنت ہوگا۔ اسی طرح محنت و مشقت سے خالی کوئی نہ رہا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالمثل، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 175۔ ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کی حقیقت دریافت کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بیچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان مومنین کے لیے باعث رحمت قرار دے دیتا ہے جو اس میں ابتلا کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اور جس شہر میں جس جگہ طاعون ہو اور کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے
اور صبر کرنے والا اور اللہ سے ثواب کا طالب رہے، یعنی اس تعاون زدہ علاقہ میں کسی اور غرض مصلحت سے نہیں بلکہ محض ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے، نیز یہ جانتا ہو کہ اسے کوئی چیز یعنی کوئی اذیت و مصیبت نہیں پہنچے گی مگر صرف وہی اللہ جس نے اس کے مقدر میں یہ لکھ دیا اور جس میں کہیں مفر نہیں، تو اس مومن کو شہید کے مانند ثواب ملے گا۔ صحیح البخاری۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح البخاری، ترجمہ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعاون میں مرنا ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح البخاری، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس بھلائی کے حصول کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دل قبول اور پسند نہ کرے، لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت خواہ وہ تکلیف بیماری کی صورت میں ہو یا حادثہ صدمہ کی شکل میں، ہمیشہ اللہ کے قہر اور عذاب ہی کے طور پر نہیں آتی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندہ پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا سایہ کرنا چاہتا ہے اسے خیر و بھلائی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے، تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے نہ صرف کہ اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے قلب و دماغ کو مصیبت کی سختی مجلی و مصفا کر کے خیر و بھلائی کے نور کو اپنے اندر ضیا بار کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت و تکلیف پر صبر کرے اور راضی پر رضا رہے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ مصیبت اس کے لیے اپنے دامن میں اللہ کی رضا اور رحمت لے کر آئی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر و ضبط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ کر جز و فرض فضا کرنے لگے اور ناخوش اور خفا ہونے لگے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت نہیں بلکہ عذاب الہی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، مصائب و آفات کے ذریعہ جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی کچھ سزا دی جاتی ہے اور جن نیک لوگوں کو رفع درجات یا کفارہ سیئات کے لیے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ظاہری صورت ابتلا کی ایک ہی سی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے، جو نیک لوگ بطور ابتلا امتحان کے گرفتار میں مصائب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں اور وہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسا کہ بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف کے محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، سفارشیں مہیا کرتا ہے، بخلاف ان گناہ گاروں کے جو بطور سزا مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کی پریشانی اور جزا و فضا کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات نہ شکری بلکہ کلمات کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سیدی حکیم الامت تھانوی قدس سرا نے ایک پہچان یہ بھی بتلائی کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گناہوں پر تنبہ اور توبہ استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے، وہ علامت اس کے لیے یہ قہر نہیں بلکہ مہر اور عنایت ہے۔ جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزا و فضا اور معاصی اور زیادہ انہماک بڑھ جائے، وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے۔ لہٰذا وبائی امراض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار، اپنے گناہوں پر خوب ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں، نماز ادا کریں، صدقہ خیرات کی کثرت کا اہتمام کریں۔ بحیثیت مسلمان ان وباؤں سے بچنے کے لیے ظاہری جائز اسباب و تدابیر اختیار کریں اور اس کے ساتھ اس حقیقی سبب کی طرف متوجہ ہوں کہ اس پر توکل کریں، ایسے وقت میں ثابت قدم رہیں
کہ ایک دوسرے کا حوصلہ نہ چھوڑے، بیجا توہم پرستی کا شکار نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی صورتحال میں اسلامی احکامات کی رعایت رکھے گا تو اس کے لیے یہ مصیبت بھی اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دنیا میں تکلیف اور مصیبت نیک مومن پر بھی آتی ہے اور گناہگار مومن اور کافر بھی آتی ہے، لہٰذا تکلیف و مصیبت رفع درجات کا سبب ہوتی ہے اور بعض کے حق میں گناہوں کا معافی کا ذریعہ اور بعض کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیاوی پکڑ ثابت ہوتی ہے، تاکہ کافر گناہگار اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ بیماری یا تکلیف کی رحمت بننے کی علامت بھی ہے۔ بیماری یا تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جائے گا اور عملی زندگی میں اصلاح اور مثبت تبدیلی آ جائے گی تو وہ رحمت کا باعث ہے، اور اگر شکوہ شکایت جزا و فضا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہٹ کر صرف دنیاوی اسباب اور غموم و حموم کی طرف ہو جائے تو یہ آزمائش یا پکڑ کی علامت ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت شدہ ہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیماری کیسی بھی ہو، بیماری بھگانے والی یہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیں، رات تک بیماری کو ان آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں گے، ڈاکٹر دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ تسبیح پڑھ لے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم میں اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ جس گھر میں بھی جو بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، یا کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، تو آپ لوگ اگر خود بیمار ہیں یا کوئی اور بیمار ہے تو آپ اسے پڑھ لیں اور خود بھی پڑھ لیں۔ پیر نے عامش سے، انہوں نے ابو زحا سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، کہا کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متاثرہ حصے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے اذہب الباسا رب الناسی واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، تکلیف کو دور کر دے، اے تمام انسانوں کے پالنے والے، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو ذرہ برابر باقی نہیں چھوڑتی۔ پیارے ناظرین، جب بھی آپ بیمار ہوں، کوئی اور پڑھ کر اس پر دم کریں یا کوئی دوسرا بیمار ہو تو آپ یہ تسبیح پڑھ لیجئے اور پڑھ کر اس پر دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ٹھیک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو اس طرح ختم کریں گے کہ کبھی بھی دوبارہ آپ کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور فضل کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کی چھوٹی بڑی بیماری کو دور کرے اور اسے شفائے کاملہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔